ملک میں سیاسی جوش و خروش بتدریج بڑھ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید سیاسی جماعتوں کو اب یقین ہو چلا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ انتخابات جس انداز میں جس ماحول میں ہو رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ کون سی جماعت شکست کھائے گی، مگر یہ نہیں پتہ کون سی جماعت جیتے گی۔ یعنی کہ الیکشن کے متعلق جو پریڈکشنز ہیں وہ ایک تجزیہ نگار تو دور، ایک عام آدمی جو ایک عام شہری ہے جو ریڈی بان ہے وہ بھی اس بات کا ادراک کر رہا ہے۔ یہ الیکشن پاکستان میں کس طرح سے سیاسی استحکام لائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا شاید زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، وہ تواتر کے ساتھ پنجاب میں اپنی انتخابی مہم جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہدف ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ ایک شخص جب وزیر اعظم بنے گا تو کیا وہ مسائل حل کر پائے گا، 3 مرتبہ اس نے کیوں نہیں حل کیے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بخوبی جانتے ہیں کہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ کسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو آگے نہیں آنے دیں گے، اور اسی لیے وہ ان کے جو ووٹرز ہیں، جو عمران خان کا جو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے، لہٰذا وہ انتقام پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو سپورٹ کیا جائے۔ اب جو مستقبل کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بھی کچھ لوگ جو باخبر ہے اور وہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کسی طور پر اکثریت حاصل نہیں کرے گی، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ بنیادی کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آزاد امیدوار پیسہ اور اشارہ دونوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے اور پیسہ کون دے رہا ہے۔ یقینی طور پر جس طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ پیسہ بھی دے گا، لہٰذا وہ ایک تیر سے 2 شکار کر دیں گے، اور مستقبل میں حکومت کی سے بھی وہ برات حاصل کریں گے اور حکومت کے سے جو فوائد ہے وہ بھی سمیٹیں گے۔ یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو بعض جو قوتیں ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، اور وہ یہ اس بات پہ وہ خوش ہیں کہ جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں ان کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ مگر یہ جو سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا خاموش بیٹھ جائے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ جیت کے اگر دوسری حکومت کے ساتھ جائیں گے، کسی بھی جماعت کی حکومت کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ بدستور جاری و ساری ہے، اور اس میں جو شدت ہے اور جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ کو الیکشن کے بعد نظر آئیں گے کہ کس طرح ہمارا جو سیاسی عدم استحکام کا ہم بدستور شکار ہے اس الیکشن کے بعد بھی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر قومی اسمبلی کے جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا، ان کو ٹکٹ بھی مل گیا ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے ایک اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس بات کا پابند کیا جائے کہ جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف نے جس کو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ کسی طور پر آزاد امیدوار کنسیڈر نہ ہو، اور جب وہ دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جائے گا، دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ وہ اپنا تعلق بنائے گا تو اس پہ فلور کرسنگ کا یعنی پارٹی چھوڑنے کا الزام عائد کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی ہو جائے۔ اب ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے، جب سے سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ان سے واپس لیا گیا ہے، اس کے بعد سے شکوک و شبہات مزید پیدا ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، جو لوگ معترض ہیں اور جو ان کی غیر جانبداری کا جو دعویٰ کرتے تھے، اب مختلف ہیلے بہانوں سے وہ چیمہ گوئیاں کرتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں۔ یقینی طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر دیا ہے، مگر جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت یا پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ شاید اس کے جو مضمرات ہیں وہ پاکستان کی سیاست، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر بھی پڑے گا، یعنی کہ اس فیصلے سے کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہوا ہمیں مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہا۔ اور جب کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو یقینی طور پر ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کا نام بھی آئے گا اور اس تمام مسائل کا ذمہ دار ان کو بھی قرار دیا جائے گا۔ اب جو پنجاب میں سیاسی مہم جاری ہے اور پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے، ہم جیسے اس پلیٹ فارم پہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ تاثر ہے، یہ بڑی حد تک درست ہے کہ جو بھی
پنجاب میں ایک جماعت اکثریت حاصل کرے گی یا بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے گی تو اس کا وزیر اعظم وفاق میں ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر تیار ہے، یعنی کہ لگتا یوں ہے کہ پلان جو ہے وہ پہلے سے تیار کردہ ہے، اور جو 8 فروری ہے وہ محض وہ ریہرسل ہوگی، اور نتائج اس کے حوالے سے پہلے سے ہمیں پتہ ہے، یا ہماری جو سیاستدان ہیں جنہوں نے جوڑ توڑ کرنا ہے ان کو بخوبی علم ہے۔ چنانچہ اس سے کوئی عوامی فائدہ ہوتا ہوا فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا۔